ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ یہ باب ہے کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں۔ کتاب ظاہر ہے قرآن کریم مراد ہے، اللہ کی کتاب، اور سنت وہ امور ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یا آپ نے عمل کیا، جو قرآن میں نہیں ہے وہ سنت ہے۔ جس کام کا حکم قرآن میں موجود ہے وہ فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام جو عمل کیا اور کرنے کا حکم دیا وہ سنت ہے۔ جس طرح قرآن کریم کے ساتھ مضبوطی سے جمع رہنا ضروری ہے، اسی طرح اتنا ہی ضروری ہے سنت کے ساتھ جمع رہنا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، دین کے بارے کوئی بات کوئی لفظ آپ لب مبارک سے نہیں نکالتے جب تک وحی الہی نہ ہو۔ جیسے قرآن نے حکم دے دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اس سے آگے تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ نماز کے اوقات کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، شرائط کیا ہیں، پڑھنی کیسے ہے، اس میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع و سجود کیا ہے، اتحیات، یہ ساری تعلیمات نبوت ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی قرآن تو مانیں گے تو حدیث کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اسی طرح بے شمار احکام ہیں دین کے، اور سنت فرض تو نہیں ہے لیکن اہمیت میں کم نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نئی بات شروع کی ہمارے دین میں جو اس میں نہیں ہے، جو مجھ سے ثابت نہیں ہے، جو میں نے نہیں فرمائی، وہ مردود ہے، وہ رد، وہ مردود ہے، اس کا انکار کر دیا جائے۔ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کیا ہوتی ہے؟ بڑی عجیب عجیب باتیں اس موضوع پہ کی جاتی ہیں۔ بعض لوگ بڑے دور تک بات کو لے جاتے ہیں، جی جو آج ہم لباس پہنتے ہیں یہ حضور کے عہد میں نہیں تھا، پھر یہ بدعت ہو گیا۔ جو آج ہم کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ ہے، فلاں ہے، یہ تو اس عہد میں نہیں تھا، پھر یہ بدعت ہو جائے گا۔ یہ فضول بحثیں ہیں۔ کوئی ایسا نیا کام، یہ جتنے کام ہیں یہ اس میں عبادات میں نہیں آتے۔ کوئی ایسا کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو
اور بندہ شروع کر دے اور کہے اس کا ثواب ہے، نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، وہ بدعت ہے۔ یعنی کسی کام کو دین کا حصہ بنانا یہ بدعت ہے۔ یہ تو مباحات ہیں۔ لباس کے بارے ایک آسان سی قید ہے اسلام میں کہ گھٹنوں سے ناف تک بدن ڈھکا ہوا ہو، یہ فرض ہے۔ اب اس کے بعد مستحب ہے کہ اچھا لباس ہو، صاف ستھرا ہو، سستا ہے، غریب آدمی ہے تو دھو تو سکتا ہے، صاف ستھرا تو رکھ سکتا ہے۔ پھٹا ہوا ہے تو سلائی نیا نہیں خرید سکتا تو سلائی تو کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے مستحبات ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی دھو کر پہنتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں دھوتا تو گناہ تو نہیں ہے نا۔ تو کسی کام کو گناہ یا ثواب مقرر کر کے ایسا کرنا ضروری ہے، ثواب ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ کام ثواب ہے، یہ یہاں کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ جو کام کرنے کا جہاں حضور نے حکم دیا وہی ثواب، اس میں کمی بیشی ثواب نہیں ہوگا بلکہ گناہ ہوگا، بدعت ہوگی۔ اور بدعت کے بارے حضور نے فرمایا ہر کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی دوزخ میں جائے گی۔ آج کی ایک بہت معروف بدعت ہے کہ اذان کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب درود شریف پڑھنا تو افضل ترین عبادت ہے، ہر وقت بندہ پڑھے، لیکن اذان کے ساتھ پڑھنا اور کہنا یہ ضروری ہے، یہ بدعت ہو جائے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے رات دن چلتے پھرتے سوتے جاگتے پڑھتے رہیں، ثواب ہے، لیکن اذان اللہ اکبر سے شروع ہوگی، لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جائے گی۔ یہی تعلیمات نبوی میں ہے، یہی حضور کے عہد میں تھی، یہی بیت اللہ پر چڑھ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دی، یہی متقدمین سے آ رہی ہے۔ اور یہ تو کل کی بات ہے، یہ ہمارے ہاں پاکستان میں اس کی بنیاد پڑی، الیکشن تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کراچی میں کافی ہوتا تھا ہولڈ جماعت اسلامی کا، ایک دفعہ ان کے وہاں بہت سے ممبر بھی رہے، تو شاہ احمد نورانی مرحوم کا مقابلہ تھا، الیکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا جی نماز سے اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا شروع کر دو، جو نہیں پڑھتا وہ وہابی ہے، اسے ووٹ نہ دو۔ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھو، درود شریف بھی نہیں، اور جو نہیں پڑھتا اسے ووٹ نہ دو، وہ وہابی ہے۔ اس سیاسی وجہ بنی اس کی، اب یہ دین کا حصہ بن گیا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو یہ بدعت بن جاتی ہے۔ اسے اب معیار اسلام بنا لیا گیا، حالانکہ یہ بدعت ہے اور جرم ہے۔ درود شریف پڑھنا تو باعث نجات ہے، لیکن جہاں حضور نے نہیں فرمایا وہاں پڑھنا تو درست نہیں ہے۔ اور بے شمار ہیں، جیسے ہم آج میلاد شریف مناتے ہیں، تو میں اگلے دن دیکھ رہا تھا مشکات شریف کی شرح میں ایک مولانا لکھتے ہیں کہ جی وہ ابو لہب نے اسے جب اطلاع ملی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، ایک لونڈی نے خبر دی کہ تمہارے بھائی کا تو وصال ہو گیا تھا لیکن ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس لونڈی کو اس نے کہا جاؤ تم آزاد ہو انعام کے طور پر۔ تو دوزخ میں کسی نے اس کو دیکھا اور اس نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا رات دن جل رہا ہوں، لیکن جب وہ لمحہ آتا ہے جب لونڈی نے مجھے اطلاع دی تھی اور میں نے اشارہ کیا تھا آزاد ہو، تو اس لمحے اسی طرح جس طرح میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کوئی مجھ پر ٹھنڈے پانی کا چھینٹا پھینکتا ہے تو ایک آدھ سانس آ جاتا۔ اب یہ دلیل بنا کر وہ کہتے ہیں میلاد منانا تو بڑا ثواب ہے، کافر کو بھی رعایت مل رہی ہے۔ بھئی یہ تو حضور کی پیدائش کے وقت کی بات ہے، 40 سال بعد حضور مبعوث ہوئے،
23 سالہ عرصہ نبوت کا ہے، تو کیا اس 63 برس میں یہ منایا گیا؟ اگر یہ دلیل ہے تو حضور نے یہ دلیل کیوں اختیار کی؟ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اس زمانے میں یہ دلیل نہیں تھی، آج پیدا ہو گئی۔ یہ دلیل تو حضور کی پیدائش کے وقت کی تھی نا، تو پھر ان لوگوں نے کیوں اختیار نہیں کی؟ اس لیے یہ بدعت ہے۔ یعنی دین میں کوئی ایسی چیز پیدا کرنا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، اور پھر اسے ثواب کہنا، دین کا حصہ بنانا۔ لباس میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو اسے کوئی دین کا حصہ نہیں بناتا کہ جس نے پگڑی باندھی ہے وہ نیک ہے، جس نے نہیں باندھی وہ گنہگار ہے، جس نے ٹوپی پہنی ہے وہ گنہگار ہے، جس نے پگڑی، ایسا تو کوئی نہیں سوچ۔ کسی نے ٹوپی پہنی ہے، پگڑی پہنی ہے، ٹھیک۔ تو کسی بھی چیز کو دین کا حصہ سمجھا جائے یا ثواب اور نہ کرنا گناہ سمجھا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت کہلاتا ہے۔ اور ہر بدعت سنت گرا کر پیدا کی جاتی ہے۔ جہاں بدعت کھڑی کی جاتی ہے نا، وہاں اس کے خلاف سنت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کر لیجئے کہ سنت کو گرا کر اس کی جگہ بدعت کھڑی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ یہی اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو چیز مجھ سے ثابت نہیں ہے، کوئی نئی چیز پیدا کر کہتا ہے یہ ثواب ہے، وہ مردود ہے، وہ رد ہے، وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، حمد و ثنا کے بعد آپ کی عادت مبارک تھی، حمد و ثنا کے بعد اما بعد ارشاد فرما کر آگے بات شروع فرماتے تھے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، کوئی بات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سب سے سچی، سب سے کھری، سب سے میٹھی، سب سے اچھی، سب سے پیاری، سب سے اعلیٰ بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ، سب سے بہترین راہ حیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ، بہترین راستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور بدترین چیز وہ ہے شر الامور محدثاتها، تمام کاموں میں سب سے بری، تمام باتوں میں سب سے بری بات وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ کرنے کا حکم دیا، اور کوئی اسے کہے کہ یہ بھی ثواب ہے، نئی بات گھڑی جائے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بری بات، دنیا میں بہت بری باتیں ہوں گی لیکن سب سے بری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کرنا، کیونکہ دین کی بنیاد تو حضور سے ہے نا۔ کوئی کہتا ہے یہ بھی دین ہے تو اس کا مطلب ہے حضور نے تو نہیں فرمایا، یہ حضور کے ذمہ جھوٹ کر رہا ہے۔ اور فرمایا ہر بدعت، ہر نئی بات جو دین میں گھڑی جائے وہ گمراہی ہے، وہ راہ سے بھٹکانے والی ہے، راستے سے دور کر دینے والی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک خط کھینچا سیدھا، اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط آپ نے کھینچے، فرمایا یہ سیدھا خط اللہ کا راستہ ہے،
بے شمار راہیں دائیں بھی نکلتی ہیں بائیں بھی نکلتی ہیں، سب گمراہی۔ تو انسان افراط و تفریط میں، کمی اور بیشی میں پھنس جاتا ہے، دونوں گمراہی ہے۔ نہ زیادتی کرے نہ کمی کرے، جو ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر قائم رہے، اس میں اپنی طرف سے بڑھائے بھی نہیں، کچھ کم بھی نہ کرے، کوشش کرے۔ اور حضور کا راستہ اعتدال کا راستہ ہے، الحمدللہ، بہت خوبصورت، بہت پیارا۔ اللہ کا نبی، مقرب ترین ہستی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء میں بھی امام الانبیاء، ساری مخلوق میں اللہ کے مقرب ترین ہستی، لیکن آپ کا طرز حیات وہ ہے کہ بادشاہ سے لے کر ایک جھگی نشین تک اس پر عمل کر سکتا۔ ہم نے دیکھا ہے بعض صوفیوں کا کہ اعمال دیکھو تو دوسرا بندہ اتنا عمل نہیں کر سکتا جتنا وہ کرتے ہیں، اتنی سختی کرتے ہیں، بہت زیادہ بات نیکی کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دوسرے بندے سے اتنی نہیں ہو سکتی۔ بعض سارا سال روزے رکھتے ہیں، ہر کوئی رکھ سکتا ہے، یا اور اس طرح کے مجاہدے کے ساری رات جاگتے ہیں، کوئی جاگ سکتا ہے۔ یہاں نورپور میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، وصال ہو گیا ان کا مدت، ساری رات بیٹھ کر اللہ کرتے تھے، تو بالوں کو رسی ڈال کر چھت سے باندھی ہوتی تھی۔ شاہ جی سید بھی تھے، شاہ جی یہ کیا ہے؟ کہتے تھے مونگا آ جائے تو وہ جھٹکا لگتا ہے تو آنکھ کھل جاتی، لیکن یہ سب سے تو نہیں ہو سکتا۔ سب سے نیک، سب سے خوبصورت، سب سے اللہ کے قریب تر، سب سے اللہ کا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا عمل ہر بندہ کر سکتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح عمل کیا اس کا مکلف اس لیے ہر مسلمان مکلف ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ اعتدال تھا آپ کے عمل اقدس میں، تو اسے چھوڑنا اور اس کے علاوہ جا کر کہنا یہ نیکی ہے، یہ گمراہی ہے۔ ہاں وہ عبادت ہی ہو، اب آپ ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں تو صحت مند بھی ہوں، فارغ بھی ہوں، میں 6 پڑھوں گا، تو 4 بھی نہیں ہوں گے۔ فجر کے 2 ہیں، ایک بندہ کہتا ہے یار میں تو 4 پڑھوں گا، مجھے نماز میں مزہ آتا ہے، تو 2 بھی نہیں ہوں گے، 2 ہی پڑھے گا تو ہوں گے۔ لہذا عبادات میں اتباع شرط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اپنی طرف سے کمی بیشی، کمی کر لو تو بھی گمراہی ہے، زیادتی کرو تو بھی گمراہی ہے، یہ کوئی نیکی یا پارسائی نہیں ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ ملحد فی الحرم مبغض فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امر مسلم بغیر حق لیحریق دمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 3 شخص سخت ناپسندیدہ ہیں، سب سے زیادہ جنہیں اللہ ناپسند کرتے ہیں، جنہیں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، جو سب سے زیادہ رحمت الہی سے دور ہیں، وہ 3 بندے ہیں۔ پہلا وہ ملحد فی الحرم فی الحرام، جو اسلام میں غیر اسلامی وہ طریقے جو اسلام میں سنت سے ثابت نہیں ہیں وہ شروع کر دے، ایسی باتیں شروع کر دے جو اسلام کا حصہ نہیں ہیں۔ الحاد، الحاد کہتے ہیں اپنی طرف سے چیزیں ایجاد کر کے انہیں اسلام کا رنگ کر دینا۔
زندقہ کہتے ہیں اسلام میں ایک حکم ہے اسے بگاڑ دینا. یہ دو چیزیں ہیں، ملحد اور زندیق. زندیق ہوتا ہے ایک حکم ہے اسے بگاڑ دیا، اس میں تبدیلی کر دی. الحاد ہوتا ہے اس سرے سے کوئی بات ہے ہی نہیں، اسے رنگ روغن لگا کے اسلام بنا کے کھڑا کر دیا، یہ بھی ثواب ہے یہ بھی عبادت ہے. تو فرمایا ایسا شخص. اور دوسرا جو دعوت و اسلام کا کرتا ہو اور کردار عہد جاہلیت کا تلاش کرے، کام ان جیسے کرتا ہو، ان پر فخر کرتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان کہلاتا ہو، لیکن اس کا کردار قتل کرنے میں عزت سمجھتا ہے، ڈاکہ مارنے کو بہادری سمجھتا ہے، لوٹ کر کھانے کو جرات مندی سمجھ. یہ ساری جاہلیت کی باتیں ہیں نا، بعثت علی سے پہلے کی باتیں ہیں. اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، شراب پیتے تھے، جو جاہلیت کی باتیں جو تھیں ان پر فخر کرتا اور کہلاتا مسلمان ہو تو اللہ کے نزدیک سخت مجرم ہے. اللہ کریم اس سے سخت نفرت کرتے ہیں کہ وہی بات جو حلا میں بعثت علی سے پہلے لوگوں میں تھی، کام وہی کرتا ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں. یہ کیا عجیب بات. اور تیسرا وہ جو اس بات پہ خوش ہو کہ لوگوں کا خون بہایا جائے، بندے مار کر خوش ہو. یہ جو دہشت گردی آج کل ہو رہی ہے، جانتے نہیں کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نیک ہے یا بدکار ہے، جی دھماکہ کرو مار دو. مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اللہ کے در پہ تو بیٹھے ہیں، چلو گناہگار ہیں یہ جیسے بھی، اللہ کے گھر میں دھماکہ کر دو، مسجد برباد کر دو، عبادت خانے اجاڑ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں کہ کافروں کے عبادت خانوں میں مداخلت نہ کی جائے. جو لوگ وہاں پوجا کر رہے ہیں، بت پوج رہے ہیں، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے. اتنا لحاظ کیا گیا کہ جو لوگ بت خانے میں بت پوج رہے ہیں انہیں نہ چھیڑا جائے. ان کا اپنا مذہب ہے، وہ جانے، ان کا رب جانے، لیکن ہے تو عبادت خانہ. کہاں دین کا یہ قاعدہ اور کہاں یہ بات کہ مساجد میں نمازیوں کو اڑا دیا جائے. تو یہ کون سا اسلام؟ اور پھر اس پر فخر بھی ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم کا غضب ہوگا. یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کریم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. الحاد، ملحد تلاش، کوئی چیز دین میں ہے ہی نہیں اور اسے اسلام بنا کر پیش کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہے وہ ہے ہی نہیں. اور جاہلیت کے رواج اور رسومات پر فخر کرتا ہے. جیسے وہ بڑے بڑے مشاعرے کر کے اپنے باپ دادا کے فضائل بیان کرتے تھے اور مقابلے کرتے تھے اور قتل و غارت کے، میرے باپ نے اتنے قتل کیے، میں نے اتنے کیے، دادا نے اتنے کیے تھے. ان برائیوں پہ فخر کرتے تھے. اگر وہی مسلمان نے بھی کرنا ہے تو اسلام کہاں سے آیا؟ اللہ کریم اس چیز کو بہت ناپسند فرماتے ہیں. اور تیسرا وہ جو لوگوں کو قتل کے لیے تلاش کرتا پھرتا ہو، پھر خاص کر مسلمانوں کے قتل کو آسان جانتا ہو اور اسی تلاش میں ہو کہ قابو آئیں اور انہیں مار دیا جائے اور اس پر فخر کرتا ہو. اللہ کریم کے نزدیک سخت ظالم ہے، سخت ناپسندیدہ. اور یہ عجیب بات ہے، ہم ایسے پرفتن دور میں ہیں کہ یہاں اس دہشت گردی کو بھی اسلام بنا کے پیش کیا جائے، یعنی دوہرا جرم. وہ الحاد جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا دیا گیا. اور وہ جو تیسری بات وہ جاہلیت پر فخر کرنے والی، یہ تینوں اس میں آ گئی ہیں کہ ناحق قتل بھی کرتے ہیں، اس پہ فخر بھی کرتے ہیں اور اسے اسلام بھی سمجھتے ہیں. حضور نے تو یہ تین جرم الگ الگ ارشاد فرمائے تھے. یہ آج کے دہشت گرد جو ہیں یہ تینوں جرم یکجا کر رہے ہیں.
اسے دین بھی سمجھتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم اللہ کی مخلوق کو ناحق قتل کرو اور کہتے ہو یہ ہم جہاد کر رہے ہیں، یہ ثواب ہے، پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہو۔ جاہلیت کی بات ہے اور اسے تم اس پہ فخر، جاہلیت کا رواج ہے کہ ظلم کر کے، قتل کر کے، ڈاکے چوریاں کر کے اس پہ فخر کرنا۔ پھر تیسری بات کہ مسلمان کے خون کو ارزاں سمجھتے ہو، اس تلاش میں رہتے ہو کو قابو آئے قتل کر دیا جائے۔ اور کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ خودکشی کر کے، جان دے کے غضب الہی کو خریدتے۔ کیسی عجیب بات ہے، کتنا اللہ کا کتنا غضب ہے ان پر، اور کتنا اللہ کریم ان سے ناراض ہے۔ جب بندے سے اللہ کریم ناراض ہوتے تو اسے بھلائی برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ تو ان سے اللہ کریم اتنے ناراض ہیں کہ یہ جان دے جاتے ہیں، بھائی جان دے کر جہنم خریدتے ہیں، کمال ہے، حد ہو گئی۔ اور صرف جہنم نہیں، پھر مسلمانوں کے قتل ناحق کا جرم، برائی پر فخر کرنے کا جرم، اور اسے دین سمجھنے کا جرم، یعنی یہ تینوں باتیں اس دہشت گردی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کریم سب کو ہدایت دے، انہیں بھی اللہ توبہ کی توفیق دے اور ہدایت دے، اللہ ملک میں امن قائم فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ سبحان الا من ابا قیل ومن ابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں داخل ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، سوائے اس کے جس نے مانا نہیں، قبول نہیں کیا۔ فرمایا میری ساری امت قیامت تک آنے والی، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والی جو میرا کلمہ پڑھے گا، میری امت میں سارے جنت میں جائیں، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کر دیا۔ یا رسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر انکار کیسا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ومن ابا، یہ عجیب بات ہے، پھر انکار کس نے کیا؟ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر انکار کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری بات پر عمل کیا، بات مانی تو جنت میں چلا گیا، اور جس نے کہا میں امتی امتی کلمہ پڑھ لیا لیکن بات مانی نہیں، عمل نہیں کیا، اس نے گویا انکار کر دیا، اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ اب دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت ارشاد گرامی ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں آپ سے ایک بندے کو کہتا ہوں جاؤ یار میرے لیے پانی لے آؤ، کہتا ہے جی میں ابھی لایا۔ بیٹھا 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 دن گزر جاتا ہے، میں اٹھ کر چلے جاتا ہوں، وہ لاتا نہیں ہے۔ کیا اس نے میری بات مانی؟ زبانی تو انکار نہیں کیا لیکن اس نے میری بات مانی۔ یہی حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ زبانی تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب عمل نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے تو گویا انہوں نے انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، انکار کر دیا میری نبوت کا۔ مجھے کوئی نبی مانے تو اس کا دامن چھوڑتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، ہم کسی کو عالم سمجھتے ہیں، ولی بھی نہیں، بھئی یہ علم ہے، عالم ہے، قرآن و حدیث کا فاضل ہے، نیکی برائی کی تمیز رکھتا ہے، مجھے بتا سکتے، اس سے رابطہ ہو جائے تو ہم چھوڑتے ہیں، ساری عمر نہیں چھوڑتے کہ نیک آدمی ہے مجھے نیکی کی طرف۔ پھر اگر کوئی عالم بھی ہو اور اسے ہم ولی بھی سمجھتے ہیں تو ہم تو اس کے جوتے اٹھا کر پیچھے پھرتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں۔
اور کوئی نبی مانتا ہو جس کی جوتوں کی خاک سے ولی بنتے ہیں تو اس کی بات پر عمل نہ کرے تو اس نے مانا؟ تو یہ جو ہماری مسلمانی ہے جسے انگریزی میں فری اسٹائل کہتے ہیں، جس میں کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہوتا، آزاد سی مسلمانی ہے، کلمہ پڑھ لو، جو مرضی شرابیں پیو، جوئے کھیلو، سود کھاؤ، یہ حرام۔ یار ہم نے کہا جی سود منافع ہے، اللہ نے کہا تم کتے اور گدے کھاؤ۔ یہ اللہ کی سزا ہے نا کہ ہماری مسلمان بھائی نہیں ہیں قصاب، گوشت بیچنے والے ہمارے مسلمان بھائی کلمہ گو، وہی ہمیں گدے اور کتے کھلا رہے ہیں۔ ہم نے جب سود حلال سمجھا تو اللہ نے کہا سارا کھاؤ۔ آج تو بڑا وقت ہو گیا، یہ جب مرغیاں شروع ہوئی تھیں، یہ جو ہیں یہ بغیر ماں باپ کے جو مرغیاں ہیں، ہاں جی انہیں کیا کہتے ہیں، بلائرر کے کیا کہتے ہیں، تو ہمارے ایک راجہ یوسف مرحوم کے بہنوئی تھے، وہ فوج میں ان کے فوجیوں کے جو ہوتے ہیں یہ فارم جانوروں کے اس میں افسر تھے، تو ادھر سے ریٹائر تو انہوں نے مرغی خانہ بنا لیا لاہور۔ میں نے پہلی دفعہ وہ دیکھا تھا کہ یوں یہ چوزے پالتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں اصرار کیا، ہم لاہور تھے کہ آئیں جی میرا وہ دیکھیں مرغی خانہ، تو ہم وہاں گئے، گرمیوں کا موسم تھا، لاہور بڑی گرمی ہوتی ہے، تو اس طرح سے چوزوں نے کیا ہوا، اور اس نے کچھ وہ ڈیزرٹ کولر بھی لگائے۔ تو میں نے کہا راجہ صاحب یہ تو مر جاتے ہوں گے اس گرمی میں، اس طرح کر کے تیز تیز سانس لے رہے ہیں۔ ہاں کہتے مرتے ہیں، میں نے تو ڈیزرٹ کولر لگایا، لوگوں نے تو یہ بھی نہیں لگائے ہوئے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو بچتا کیا ہوگا؟ یہ تو اگر آدھے سے زیادہ مر گئے، کہ نہیں مرتے ہیں نقصان نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، مر جاتے ہیں نقصان نہیں کرتے؟ ہاں جی جو مر جائے وہ آدھی قیمت پر ہوٹل والے لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں کہ جو مر جاتے ہیں نا، جو قیمت ان کی فی کلو ہے زندہ کی، اس سے آدھی قیمت پر ہوٹل والے لے جاتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا مر جائے تو۔ یہ جب یہ معاملہ شروع ہو رہا تھا اس ابتدا کی، ایک وہ ویسے اس کا کوئی اس کی اصل اور اساس نہیں ہے، پھر اس کی غذا کا جو طریقہ اور اس کا طریقہ تربیت ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور پھر اس میں کوئی حلال حرام کی تمیز یہ کتنی عام ہو گئی ہے۔ یہ ہم پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط۔ اب آپ کو بغیر اس کے دوسرا مرغہ ملتا نہیں تلاش کے، جو گھروں میں لوگوں نے رکھے ہوئے نا وہ بھی فارموں سے خوراک لے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ دیسی ہے لیکن خوراک وہ ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے سود کو حلال سمجھ لیا ہے۔ اللہ نے کہا سارے حرام کھاؤ۔ یہ گدے بھی کوئی مسلمان کھاتا ہے، ہم کھا رہے ہیں نا۔ وہ پیچھے کتنے ہزاروں 40,000 کے کتنی کھالیں کراچی پکڑے، مجھے یاد نہیں، 12,000 کی 10,000 کی 40، پتہ نہیں یاد نہیں، لیکن ہزاروں کی تعداد میں تھی برآمد کے لیے گدوں کی کھالیں پکڑی گئیں، تو وہ سارے کھا گئے نا لوگ، ہم ہی کھا گئے۔ یہاں ہمارا علاقہ گدوں سے خالی ہو گیا، بڑی گدیں ہوتی تھی، جانور مرتے تھے، لوگ آبادی سے باہر پھینک آتے تھے۔ اب کوئی مردہ جانور باہر پھینکا نہیں جاتا، ہمارے علاقے میں کوئی گد نظر نہیں آتا، وہ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ہوٹلوں والے لے جاتے ہیں، جس کا جانور مرتا ہے وہ فون کرتے ہیں، وہ 5-6 ہزار روپے دے کر بھینس گائے بیل لاد کر لے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے جو دیتے ہیں وہی پھر وہاں سے کباب کھانے جاتے ہیں۔ یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے خود حرام جانور دیا، پھر ان سے بیٹھ کر کباب کھاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سزا ہے نا کہ کھاؤ حرام، تم سمجھتے ہو سود حلال ہے تو کھاؤ حرام، حرام ہی کھانا ہے تو پھر رج کے کھاؤ۔ تو یہ اللہ کی سزائیں اللہ کریم سمجھ دے، شعور دے، تب سمجھ میں آتی ہیں اور بندہ ان سے بچ سکتا ہے کہ تعلق ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جن تھی، سبحان اللہ، بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر وہ بندہ جو میرا کلمہ پڑھتا ہے وہ جنتی۔
لیکن جس نے نہیں مانا وہ نہیں. یا رسول اللہ جب کلمہ پڑھ لیا تو نہیں کس نے مانا؟ فرمایا جس نے بات نہیں مانی، عمل نہیں کیا، اس نے گویا انکار کر دیا، اس کے کلمے کا کیا اعتبار. الا اللہ. تو ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی زندگی اپنے عمل پر نظر کرنی چاہیے کہ میری زندگی، میرے عمل، میرے کردار میں کتنی باتیں اطاعت نبوی کے دائرے کے اندر ہیں اور کتنی کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں. اللہ. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ فرشتے آئے درا حالے کہ آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے. فقالوا ان لصاحبکم ھذا مثلا فضربوا له مثلا. تو انہوں نے کہا تمہارے اس صاحب کی، ان حضرت کی، ان بزرگوں کی ایک مثال ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، ان کی ایک خاص بات ہے، وہ بات تو بیان کرو. قال بعض انه نائم. تو ان فرشتوں میں سے کچھ نے کہا کہ حضور تو سو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے فضائل میں سے، ان کی باتوں میں سے کوئی بات بیان کرو گے، تو آپ فرما رہے ہیں حضور تو سو رہے ہیں. وقال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان. تو دوسروں نے کہا کہ حضور کی آنکھیں سو جاتی ہیں، قلب اثر نہیں سوتا، بیدار رہتا ہے. تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نیند میں بھی ہیں تو آپ بیدار ہی ہیں، چونکہ نیند صرف حضور کی آنکھوں تک ہوتی ہے، قلب اثر بیدار ہوتا ہے. تو انبیاء میں، تمام انبیاء میں یہ کمال ہوتا ہے کہ ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے نان تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا قلب اثر نہیں سوتا. اس لیے نبی کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی. ہمیں جب کا آ جائے، بیٹھے ہیں، اتنی نیند آ جائے کہ گر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وضو ہے یا نہیں. یہ ضروری نہیں کہ اس میں وضو یا کوئی ہوا خارج ہو گئی ہو یا ٹوٹ گیا ہو، لیکن چونکہ ہمیں تو یاد نہیں رہتا، ہو سکتا ہے ٹوٹ گیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں اسے ٹوٹ گیا بھائی نیا کرو. انبیاء سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، چونکہ ان کا دل بیدار رہتے اور ہر حرکت و سکون کا انہیں پتہ ہوتا ہے. اس لیے اصول ہے کہ انبیاء کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی. تو دوسرے فرشتے نے کہا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سو رہی ہے، قلب اثر تو بیدار ہے، آپ نے جو بات کرنی ہے کرو. فقالوا مثلہ کمثل رجل بنا دار. تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے گھر بنایا ہو، خوبصورت، بڑا محنت سے، بڑا خوبصورت نقشہ، بڑے خوبصورت دروازے، کھڑکیاں، بڑے خوبصورت کمرے، بہت بڑا گھر، اس میں بہت بڑا ڈائننگ ہال، میز کرسیاں لگائے ہوں. وجعل فیہا. تو انہوں نے پھر اس گھر میں بہت بڑا کھانا تیار کیا. اور پھر ایک بندہ مقرر کیا کہ لوگوں کو بلاؤ، دعوت عام ہے، بہترین مکان ہے، لذیذ کھانے ہیں، صحت مند ہیں، صحت افزا ہیں، کوئی پابندی نہیں، جس کی مرضی آ جائے، جو اسے پسند ہے کھائے، جتنا چاہتا ہے کھائے. تو
تو بلانے والے نے اعلان شروع کر دیا، آ جاؤ بھی لوگوں، اندر چلو کھانا کھاؤ، آ جاؤ لوگوں چلو کھانا یہاں کھا لو، مفت میں مل رہا ہے بہترین کھانا جو تم نے خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا، کوئی پابندی نہیں، آ جاؤ۔ ومن اجابا، جس نے بات مان لی اور گھر میں آ گیا، وَأَكَلَ مِنَ الْمُعَذَّبَ، اور جس نے اس کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا، خوش ہوا، صحت افزا بھی، خوبصورت بھی، میٹھا بھی، خوشبودار بھی، لذیذ بھی، تو اس کا تو کام ہو گیا، اس کی تو حاجت پوری ہو گئی، اس تو پیٹ بھر گیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبْ، اور جس نے بات نہیں مانی کہ چھوڑو جی پتہ نہیں کون ہے کیا شور کر رہا ہے۔ من لم یجب الداعی، جس نے پکارنے والے کی پکار سنی نہیں، پرواہ نہیں کی، ولم یدخل الدار، اور وہ گھر میں داخل نہیں ہوا، ولم یاکل من معذب، اور اس نے اس کھانے سے کچھ کھایا نہیں، تو پھر وہ محروم رہا۔ جب یہاں تک وہ بات کر چکے تو کچھ فرشتوں نے کہا اولوہا لہو، انہوں نے کہا یار یہ تو تم نے ایک پہیلی سی بیان کی ہے، اس کی تفصیل بیان کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو جائے۔ اولوہا، اس کی تعویل بیان کرو، اس کی تفسیر، اس کی شرح بیان کرو۔ اولوہا لہو یفقہہا، اس طرح تشریح بیان کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ میں آ جائے یا سننے والا اسے سمجھ سکے۔ قال بعضهم انه نائم، تو بعد نے پھر کہا کہ حضور تو آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں، بھائی تو کیا کون سی تشریح اور کیا باتیں کریں۔ قال بعضهم ان العین نائمۃ والقلب یقظان، تو بعض نے کہا بھائی تمہیں بسایا ہے، آنکھیں سو رہی ہیں، قلب اثر جاگ رہا ہے، تم اس کی شرح کرو بات کی۔ فقالوا الدار الجنہ، انہوں نے کہا جس مکان کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جنت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، یہ خوبصورت گھر ہے، اس میں ہر نعمت ہے جو تم نے دنیا میں دیکھی اور جو تم نے دیکھی نہیں، سوچی بھی نہیں، اس میں وہ بھی ہے۔ جو کچھ تم جانتے ہو وہ سب بھی اس میں ہے، اور جو تم نہیں جانتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ بھی اس میں ہے۔ بے پناہ نعمتیں ہیں، گھر جنت ہے۔ والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی طرف بلانے دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی کو اپنے کام کے لیے نہیں بلا رہے، لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بلا رہے، کہ تمہاری زندگی کے لیے کھانا ضروری ہے، تمہیں کھانے کی حاجت ہے، آ جاؤ، صرف آ جاؤ، اندر داخل ہو جاؤ اور کھاؤ، موج کرو۔ فمن اطاع محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ، سو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، چونکہ حضور اپنی طرف سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کا اللہ نے ارشاد نہ فرمایا ہو، کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو اللہ کا حکم نہ ہو، لہذا جس نے حضور کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے سیدھی سیدھی اللہ کی نافرمانی، پھر اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا معاون و مددگار نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، اس نے براہ راست اللہ سے دشمنی لی، وہ اللہ کا نافرمان ٹھہرا۔ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ معیار ہی اچھے اور برے کا یہ ہے کہ جو حضور کی اطاعت کرتا ہے اچھا، جو نہیں کرتا برا ہے۔
کسی کا قد کاٹ، کسی کی دولت و عمارت، کسی کی حکومت، کسی کی خوش لباسی معیار نہیں ہے۔ اچھا ہونے کا، انسان ہونے کا، خوبصورت ہونے کا، پیارا ہونے کا، محبوب ہونے کا، اللہ کا بندہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا غلام ہو، آپ کی اطاعت کرتا ہو۔ بدکار، بدصورت، بدبودار، برا، منحوس کون ہے جو حضور کی اطاعت نہیں کرتا؟ خواہ اس کے پاس حکومت ہو، خواہ وہ بڑے خوبصورت لباس پہنتا ہو، خوبصورت گاڑیوں پہ بیٹھتا ہو، سب سے برا آدمی وہ ہے جسے حضور کا اتباع نصیب نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کا اتباع اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی نافرمانی اللہ کریم کی نافرمانی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بندوں کے درمیان فرق کرنے والی ہستی محمد الرسول، اچھے اور برے کا فرق، سچے اور جھوٹے کا فرق، خوبصورت بدصورت کا فرق، بھلے برے کا فرق کیا ہے؟ جو دامن نبوت سے وابستہ ہے وہ بھلا ہی بھلا ہے، جو معروم ہے وہ برا ہی برا ہے، اس میں کسی قسم کی اچھائی نہیں۔ بات بڑی سادہ سی، بڑی سیدھی سی ہے، اب اس کی کیا تشریح، کتنی تشریح کی جائے؟ کیا ہم سارے یہ بات سمجھتے نہیں؟ جہاں جہاں ہم شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، ہم لوگوں کو نہیں، اپنے آپ پہ غور فرمائیے۔ جہاں ہم سے دامن شریعت چھوٹتا ہے، کیا وہاں کوئی جاہلیت کا رواج نہیں ہوتا؟ یا دنیاوی مفاد کا لالچ ہوتا ہے، یا شہرت کا لالچ ہوتا ہے، یا ناموری کا لالچ، کوئی نہ کوئی وہی بات ہوتی ہے جو عہد جاہلیت میں تھی۔ ایک طرف اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف مشرکین اور عہد جاہلیت کے ظالموں کا اتباع ہے۔ یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے، بشک تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لیں۔ جہاں ہم سے شریعت کا دامن چھوٹتا ہے، وہاں کوئی نہ کوئی وہ بات ہوتی ہے جو بعثت علی سے پہلے تھی۔ لوگ قتل کر کے فخر کرتے تھے، لالچ میں آ کر منتیں بھی کر لیتے تھے، سجدے بھی کر لیتے تھے، اور لالچ میں آ کر ڈاکے بھی کر لیتے تھے، ڈاکے برائی اور قتل کر کے فخر، وہی باتیں ہیں نا ساری۔ آج اگر ہم لالچ میں آ کر شریعت چھوڑ کر غلط کام کرتے ہیں کسی حکمران کی خوشنودی کے لیے، کیا وہ عہد جاہلیت کی بات نہیں؟ اگر ہم کسی کو رشوت دے کے دوسرے کا حق مارتے ہیں تو کیا یہ عہد جاہلیت ہی کی بات نہیں؟ تو کیا اس کی تشریح کی جائے؟ کیا ہم سارے یہ نہیں سمجھتے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جہاں مجھ سے دامن شریعت چھوٹتا ہے، میں بھی آپ ہی کی طرح کے انسان ہوں، مجھ سے بھی ہزار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے وہاں بات جاہلیت کی ہوتی ہے۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے، رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ کوئی لمحہ بھی تو آخری لمحہ ہو سکتا ہے، کوئی سانس بھی آخری سانس ہو سکتی ہے، شاید توبہ کی فرصت ہی نہ ملے۔ اس لیے ہمہ وقت عظمت الہی پیش نظر رہے تو پھر دوسرے کی بڑائی متاثر نہیں کرتی۔ اللہ سے امید رہے تو پھر دوسروں سے لالچ نہیں رہتا۔ دامان نبوی ہاتھ میں رہے تو پھر دوسروں پر کوئی بھروسہ نہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیا کیا کچھ اس دامن میں ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو سب نعمتیں اس دامن میں ہیں، لیکن واقعی وہ دامن ہاتھ میں ہو تب بات ہے نا، خالی کہنے سے کیا ہوتا؟ زبانی ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، حرام کھا لیتے ہیں، سود کھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جھوٹ بول، سارا دن بیٹھ کر جھوٹ بولتے، جھوٹ سنتے۔ یہی ایک ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم ٹی وی دیکھتے رہیں۔ بھئی دیکھو، غلط یا صحیح ایک مقدمہ ہے، عدالت میں ہے۔ عدالتیں کون سی شرعی عدالتیں؟ عدالت بھی جھوٹی ہے،
انگریز کے قانون کے جج ہیں، انگریز کا سب باطل ہے، جھوٹ ہی جھوٹ کو کھا رہا ہے۔ جیسے جہنم کے بارے آیا نا حدیث شریف میں کہ اس کے بعض اس سے بعض کو تو آپس میں ایک دوسرے کو، تو یہاں جھوٹ جھوٹ کو کھا رہا ہے۔ عدالتیں جھوٹی، قانون جھوٹا، انصاف کے نام پر ظلم۔ تو پھر یار جو ظلم ہونا ہے انہیں کرنے دو نا۔ مقدمہ ہے، شہادتیں ہیں، چلو ٹھیک ہے، فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی نا، غلط کرے گی۔ سارا دن ٹی وی پہ ایک طبقہ اسے سزا موت سنائے بیٹھا، دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ مقدمے کو، یار یہ کون سی، ہم سارا دن وہی سنتے رہے۔ موبائل کھولو اس پر وہی جھرجھر بک بک ہے، انٹرنیٹ کھولو اس پر وہی ہے، تو کیا فائدہ، کیا حاصل؟ میں تو کئی دفعہ ٹی وی آن کر تو بند کر دیتا ہوں، سننے والی بات ہی کوئی نہیں، کوئی خبر، کوئی ذریعہ، کوئی غلط، کچھ بھی نہیں، ایک ہی لگا ہوا ہے مقابلہ۔ وہ آدھے کہتے ہیں پھانسی لگا دو، آدھے کہتے ہیں تمہاری ایسی تیسی یہ بری ہو جائے، کمال ہے۔ میں مقدمہ ہے ایک کسی کے خلاف بھی ہے، عدالت میں ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، عدالت کو فیصلہ تو کرنے دے۔ عجیب قوم ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، وقت کا احساس ہی نہیں ہے، بڑھ چڑھ کر دعوے کیے، یہ احساس ہی نہیں کہ کرنے والا تو وہ ہے۔ عزت ذلت، یہ تو عبرت کا مقام ہے کہ ایک شخص ایک ملک کا حکمران بھی اور اسی ملک میں اس کے خلاف عدالتوں میں مقدمے، یہ تو عبرت کا مقام ہے۔ ڈرنا چاہیے اس کی ذات سے کہ وہ اس طرح بھی ذلیل کر دیتا۔ یعنی یہ کوئی سوچا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کا حکمران بھی اور اس کے ماتحت جو عدالتیں ہیں، اس کے ماتحت جو ملازم ہیں، وہ اس کی انکوائریاں کر رہے ہوں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ اللہ کی گرفت ہے۔ اور جس قوم کے سربراہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس قوم کا کیا حشر ہوگا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ ہوگا تو ہم بری نہیں ہیں، ہم نہیں بنایا نا، ہم نے ووٹ دیے ہیں۔ تو ہمارے سربراہ کا اگر یہ حشر ہے تو ہم کس کھاتے میں ہوں گے؟ ہم پر کس طرح کے غضب الہی ہوں گے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہر گھر میں عدالت لگی ہوئی، میاں بیوی لڑ رہے ہیں، بہن بھائی لڑ رہے ہیں، بیٹے باپ سے لڑ رہے ہیں، بیٹیاں ماں سے لڑتے ہیں، کوئی سکون ہے کسی گھر میں؟ تو یہی عدالت ہر گھر میں نہیں لگی ہوئی، کیوں سکون سے نہیں جیتے؟ رزق اللہ نے دینا ہے، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، سچ پر رہو، حق کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، سکون سے رہو۔ ہے کہیں کسی گھر میں سکون نام کی کوئی چیز؟ وہ جی 3 مہینے ہو گئے شادی ہوئے تو بیوی میں کے چلی گئی ہے، میں ماں کے پاس ہوں، ہماری لڑائی کو کمال ہے خدا کے بندے۔ 3 مہینے کون سا عرصہ ہے کہ تم لڑ بھڑ کر الگ بھی ہو گئے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ یہ ساری چیزیں آج بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی ماحول میں ہم نے دیکھا تھا ایک دوسرے کو عورتیں مرد جانتے نہیں تھے۔ یہ جب جنگ عظیم اول لگی تھی، ہم تو اس وقت نہیں تھے، ہم نے جنگ عظیم دوم دیکھی، اول ہم سے پہلے ہو گئی، لیکن جنگ عظیم اول کے عہد کے لوگ ہم نے دیکھے، پینشنر فوجی بھی دیکھے، اس عہد کے بندے زندہ دیکھے۔ تو اس میں بھی کچھ لوگ عورتیں، ہمارے گاؤں میں بھی ایسی خواتین تھیں جن کے منگیتر ادھر مارے گئے، اور اس وقت تو منگنی پسند سے نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ دوسرے کو جانتے ہوں ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، ماں باپ طے کر دیتے۔ تو وہ منگیتر ادھر جنگ میں مارے گئے، تو انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی کہ نہیں میں اس سے منسوب تھی، میں دوسرا بندہ نہیں دیکھنا۔ کیسے عجیب لوگ تھے، نہ اس کے پاس بیٹھی، نہ اس سے ملی، نہ اس سے بات کی، والدین نے منسوب کر دیا، لیکن اس نسبت کو اس نے ایسے نبھایا کہ ساری عمر اس پر گزار دی۔ نکاح نہیں ہوا، ملاقات نہیں ہوئی، دوستی بھی نہیں تھی۔ آج نکاح ہو جاتا ہے تو مہینہ نہیں گزرتا، کمال ہے، کیسے لوگ ہیں۔ تو یہ عذاب الہی ہے نا بھائی۔ وہ غریب مسکین لوگ دال روٹی کھا کے اللہ اللہ کرتے تھے، مسجدیں بھری ہوتی تھیں۔ مجھے یاد ہے ہمارے محلے کی مسجد میں تہجد پر بھی 15-16 لوگ تہجد پڑھنے میں بابے آتے تھے، تو نماز کے وقت تو مسجدیں بھر جاتی تھی۔
اب وہاں نمازی کوئی نہ کوئی امام مسجد ہے نہ 4-5 نمازی کہیں مغرب عشاء یا صبح اکٹھے ہو جائیں، زور اثر کو تو ملتا ہی۔ مسجد گرا کر عالی شان بنا دی گئی ہے، اور لنٹر ونٹر ڈال کر چونا شونا۔ مسجد اس وقت کچی ہوتی تھی، اب مسجد چمک رہی ہے نمازی کو۔ اس وقت مسجد کچی ہوتی تھی، نمازیوں سے بھری جاتی تھی۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے کہ نہ ہم اندر داخل ہوئے، نہ ہمیں کھانا نصیب ہوا۔ عملاً ہم نے اسلام پر عمل نہیں کیا۔ ایک بندے کو کھانے کی دعوت دو، اسے دکھاؤ یہ گھر ہے، خوبصورت گھر ہے، اندر باغ بھی ہے، کھانے لگے ہوئے ہیں، ہاں کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اندر جاتا نہیں، اسے کیا نصیب ہو؟ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا لیکن کوئی کام اسلام کا ہم نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، مانتے نہیں۔ شکل حلیے لباس سے لے کر کردار تک ہمارا غیر اسلامی ہے، تو پھر ہمیں اسلام سے کیا ملے گا؟ پھر ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جانچتے رہتے ہیں، اور میرے بھائی ہم نے کسی دوسرے کا حساب نہیں دینا، اپنے آپ کو جانچو، میں کہاں ہوں، آپ سے اپنا پوچھا جائے گا، اپنی درستی کر لو، ابھی موقع ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے، اپنی اصلاح کی جانی چاہیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال الآخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی خدمت میں 3 بندے حاضر ہوئے۔ وہ پوچھنا یہ چاہتے تھے کہ حضور کی عبادات کا کیا حال ہے، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، کس طرح روزے رکھتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنی رات دن ذکر اذکار کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ اس معاملے میں گھر والوں کو ہی پتہ ہوتا ہے، تو وہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہاں سے پوچھا۔ اب اس حدیث میں یہ وضاحت نہیں کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا یا نہیں۔ اگر پردے کا حکم نہیں تھا تو ظاہر ہے حکم تھا تو پردے میں باہر سے کھڑے ہو کر پوچھا ہوگا۔ بہرحال ازواج مطہرات میں سے کوئی تعین نہیں ہے کن سے پوچھا۔ جہاں سے پوچھا انہوں نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا کہ حضور کتنی نماز کس طرح پڑھتے ہیں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں، روزے کس طرح رکھتے ہیں، کس طرح بتا دیا۔ تو وہ 3 بندے تھے، آپس میں کہنے لگے کہاں ہم کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حق میں تو اللہ کا ارشاد ہے کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پہلے پچھلے کوئی خطا آپ سے اللہ نے معاف کر۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، عصمت خاص نبوت ہے، تو خطا کیا ہوئی؟ جتنی اس طرح کی آیات آئی ہیں ان سے فاعل یا مفعول بنا کر استعمال کرنا ناجائز ہے۔ کوئی
اگر خطا کا لفظ قرآن میں ہے تو کوئی خطا کار نبی کو کہے تو یہ حرام ہے۔ عصا آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، یہ قرآن کا ہے، لیکن کوئی کہ آدم علیہ السلام نافرمان ہے تو یہ کہنا حرام ہے۔ وہ نبی کی اور اللہ کی بات ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے ترک اولا کو خطا کہا، گناہ نہیں ہے، ترک اولا خطا نہیں ہوتی۔ ایک کام کرنے کے دو طریقے ہیں، دونوں جائز ہیں، ایک زیادہ بہتر ہے، ایک اس سے کم نفع دینے والا۔ تو جہاں کسی نبی نے اجتہاداً وہی نہیں آئی اور اپنے اجتہاد سے وہ کم نفع والا راستہ اختیار کیا، اسے اللہ نے خطا قرار دے دیا۔ یہ اللہ کا اور نبی کا معاملہ، وہ خطا نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کے منصب جلیلہ کے مطابق اللہ نے کہا آپ کو تو یہ بھی زیب نہیں دیتا۔ پھر اگر ایسا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہوا ہو، قرآن نے فرمایا اگر کہیں ایسا ہوا تو وہ بھی معاف۔ تو انہوں نے کہا بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، ہم گناہگار لوگ ہیں، تو حضور تو تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے تو گناہ معاف نہیں ہوئے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، نوافل پڑھتا رہوں گا اور ساری رات پڑھوں گا، کبھی بستر پر نہیں جاؤں گا، سوؤں گا نہیں، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا بھئی میں سارا دن روزہ رکھوں گا، سارا سال صبح سے شام تک ہمیشہ روزے میں رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ چلو تم نے یہ دو باتیں تو میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، کسی عورت کے قریب نہیں جاؤں گا اور ساری عمر اسی طرح گزاروں گا۔ فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، تو آپ نے ان کی طرف مڑتے ہوگا تم یہ کہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ تم کہتے ہو میں ساری رات نماز پڑھوں گا، تم کہتے ہو میں سارا سال روزہ رکھوں، تم کہتے ہو میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کی عظمت سے آگاہ ہوں۔ اخشا کا ترجمہ ڈر کر دیتے ہیں، ڈر نہیں ہے، ایک کیفیت ہے جو کسی کی عظمت بڑائی دیکھ کر دل پر ایک کیفیت وارد ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس بولنے والے کے پاس تو کوئی لفظ نہیں، اسے پھر ڈر کہہ دیتے ہیں۔ ڈر تو ہوتا ہے کسی کے نقصان تکلیف پہنچانے سے ڈرنا، یہ ڈر نہیں ہے، یہ ایک ہیبت سی طاری ہو جاتی ہے۔ جب آپ اچانک آپ اس کے سامنے بادشاہ آ جاتے ہیں تو آپ لرز جاتے ہیں۔ تو عظمت الہی سے جتنی آشنائی ہوتی ہے اتنی ہیبت الہی بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عظمت سے آشنا ہے تو کائنات میں سب سے بڑھ کر عظمت الہی سے آشنا میں ہوں۔ وَأَتْقَاكُمْ، تم سب سے زیادہ متقی بھی ہوں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کو بھی ڈر یا پرہیزگاری، احتیاط کریں تو پرہیزگاری لکھ دیتے ہیں، یا اتقوا ربکم، رب سے ڈرو ترجمے میں لکھ دیا۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ایک کیفیت ہے، جب ایک تعلق بن جائے تو محبوب کی منشا کو مد نظر رکھ کر بات کرنا، یہ کہ کوئی ایسا لفظ نکل گیا کہ وہ ناراض ہو جائے گا، یہ ڈر جو ہے یہ تقوی ہے۔ ہمارا ایک بھائی رہتا ہے امریکہ میں، انگلینڈ میں، ہمارے پاس ووٹ مانگنے والے آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار آپ کے ساتھ تعلق بھی ہے، آپ کی بڑی عزت بھی ہے، ووٹ بھی آپ کو ضرور دیں گا، لیکن بھائی سے پوچھے بغیر نہیں، یا آپ بھائی سے پوچھ لو یا مجھے پوچھ لیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ جو ناراضگی کا ڈر ہے نا، یہ تقویٰ ہے۔ اب یہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہو جائے، یہ بات منہ سے نکلی تو اللہ کریم ناراض نہ ہو جائے، یہ کام کیا تو اللہ یا اللہ کا نبی ناراض، تو پھر یہ تقویٰ بن جاتا۔
تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ تقویٰ بھی میرے پاس ہے، سب سے زیادہ عظمت الہی سے آشنا بھی میں ہوں، اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ میں تو سارا سال روزہ نہیں رکھتا، روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، اور عام انسانی زندگی بسر کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، تو جس نے میرا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی پارسائی ایجاد کی، فلیس منی، وہ میرے ہم میں سے نہیں ہے، پھر اس کا راستہ جدا ہے۔ یعنی گناہ تو ہے ہی گناہ نا کہ وہ آپ کے اتباع سے محروم ہو گیا، نیکی بھی اگر وہ کی جائے جو حضور سے ثابت نہیں تو وہ بھی گناہ ہے۔ عبادت اور نیکی بھی وہ عبادت اور نیکی ہے جو حضور سے ثابت ہے۔ آج کوئی ایجاد کر لے یہ بھی نیکی ہے، وہ بھی نیکی ہے، وہ مردود ہے، وہ بھی اسی طرح خارج ہے حضور کی رفاقت سے جس طرح گناہگار خارج۔ یہ بھی گناہ، یہ اس گناہگار سے زیادہ بڑا ظلم ہے۔ گناہگار کے گناہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے، یہ برائی ہے۔ نیکی میں تو لوگ نیکی سمجھ کے پھنس جاتے ہیں۔ میں کچھ عرصہ کھیوڑے میں رہا، بڑی مدت کی بات ہے، غالباً 50 کی دہائی کی بات ہے۔ تو کھیوڑے میں ایک آبادی، شاید اب بھی ضرور ہوگی، ایک آبادی دامن ایکو، نیچے شہر ہے، ایک دامن ایکو میں آبادی ہے۔ گرمیوں میں وہ لوگ، سخت گرمی ہوتی ہے، پہاڑ کے دامن میں ہے، اور وہ پہاڑ ہے سارا اس کا سرخ ریت کے پتھروں، تو اتنا تپتا ہے کہ بے حد۔ تو گرمیوں میں وہ اس پہاڑ کے دامن میں انہوں نے ایک جگہ بنائی تھی، وہاں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس بنگلہ بھی تھا، تو اس آبادی کو بنگلہ کہ وہ گرمیوں میں آباد ہو جاتی تھی، سردیوں میں لوگ نیچے آ جاتے تھے۔ اب تو سنا ہے وہ بھی الگ شہر بن گیا، تو اس کا نام ہی انہوں نے آبادی کا بنگلہ رکھا ہوا۔ تو وہاں ہم تھے تو حج کا موسم آ گیا، میں 2-3 مہینے رہا تو حج، تو پتہ چلا کہ وہ بنگلے میں ایک مولوی صاحب حج پڑھا دیتے ہیں 2-2 روپے لے کر۔ تو وہ کہتے تھے جو مکہ مکرمہ نہیں جا سکے 2-2 روپے مجھے دو تو میں تمہیں 2 رکعت حج پڑھا دوں گا، تمہارا حج یہیں ہو جائے۔ اب یہ بظاہر تو عبادت ہی ہے نا، 2 رکعت نفل ہی پڑھے انہوں نے، لیکن ظلم ہے۔ اس نیکی کی وجہ سے اتباع رسالت مآب سے خارج ہو گیا بندہ، اپنی طرف سے نیکی کر رہا ہے۔ تو فرمایا جو میرا اتباع چھوڑ دیتا ہے، من رغب عن سنتی، لفظ حضور نے بڑا خوبصورت، سبحان اللہ، حضور سے زیادہ خوبصورت بات کس کی؟ رغبہ۔ آپ نے اردو میں مرغوب تو سنا ہوگا، فلاں چیز بڑی مرغوب ہے، بہت پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں جس سے طبیعت خوش ہو۔ تو چھوڑنے کو جب الرغبہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے جسے ناپسند ہو، جسے مزہ نہ آئے میری بات میں، یہ کیا ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جسے میرے اتباع میں، میری سنت میں، میری بات میں مزہ نہ آئے، یہ نہیں یار، یہ نہیں ہے، نہیں مجھ سے نہیں۔ انکار کی بات نہیں کی، حضور نے کیفیت کی بات کی ہے کہ جس کے اندر ایک کیفیت ایسی آ جائے کہ چھوڑو یار یہ کیا فضول، میں نہیں کرتا۔ فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں، وہ میری امت سے نہیں۔ یہ بڑی نازک بات ہے۔ انکار نہ کرے، عمل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، تو پڑھتا کیوں نہیں؟ اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ یار کیا کرنی ہے پڑھ۔ حضور نے اس کیفیت کی طرف اشارہ فرمایا، من رغبہ، دل کا حال ہے یہ رغبت، جس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ چھوڑو نماز میں کیا رکھا ہے، اور انکار تو زبانی تو نہیں کیا اس نے کہ نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا وہ میری امت سے خارج ہے، لیس منی، ہم میں سے نہیں ہے، میری ساری امت جنت جائے گی۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں رہے گا، جنت ہے ہی ہماری، لیکن جس نے انکار کیا وہ
رسول اللہ انکار تو کوئی نہیں فرمایا، جو مانتا نہیں اس سے آگے انکار اور کیا ہوتا ہے۔ یہی یہاں فرمایا کہ جس کے دل میں وہ بات پسند نہیں کی تو اس نے تو وہ تو پھر ہمارے ساتھ تو نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على حبيبه محمد رحمتك يا رب۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔